والدین کی خدمت کرتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر نہیں خدمت کرتا تو پھر اس کے لیے وعیدیں ہیں اور سخت سزائیں ہیں، اور سخت سزاؤں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، والد کو جنت کا درمیانہ دروازہ قرار دیا گیا ہے، سینٹرل گیٹ جنت میں جانے کا والد ہے، اور محمود علیہ السلام نے 3 حضرات کی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے والد کی دعا جو اولاد کے لیے ہو اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر والدہ تو وہ ہے ابر کرم، اس رحمت کی برسات اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب مختصر سے وقت میں جو ماں کا امتحان ہے اس کا جائزہ بھی بڑا ضروری ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں المرأۃ فی بیت زوجها راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتها، زوج کے گھر میں، خاوند کے گھر میں، زوجہ خاوند کے گھر کے اندر زوجہ کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا وہ اس کے گھر کی نگران ہے، راعیہ ہے، حکمران ہے، وہی مسئولہ عن رعیتها، اور سارے گھر کا حساب اس سے لیا جائے گا، سارے گھر کی نگرانی کا اس سے مواخذہ ہوگا۔ اس کو شریعت نے گھر والی حقیقت میں بنایا ہے کہ وہ اس گھر والے کی گھر والی ہے اور راعیہ ہے، اس کو نگران قرار دے دیا گیا۔ تو سب سے بڑی امانت اس کے پاس کیا ہے؟ اس خامد کی نسل کی حفاظت، کہ پہلے نمبر پر تو وہ نسل حلال ہو اور پھر آگے اس کا کردار صاف ہو۔ والدہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس یہ پہلی درسگاہ ہے انسان کے لیے، اور اس نے سب کچھ پڑھانا ہے، وہ خالی ذہن اس نے بھرنا ہے، لہذا اگر اس کی عادات اچھی ہے تو بیٹے اولاد ساری پاکیزہ ہے، اس کو حلال حرام کا پتہ ہے، وہ اندھلے برتنوں میں بچوں کو نہیں کھلاتی اور پاک اور پلیت کا امتیاز کرتی ہے، اور ان کی تربیت کے لحاظ سے ہر اچھی بری بات کو سمجھتی ہے کہ یہ ان کے چہروں کے سامنے اگر یہ کام ہو گیا تو یہ نقش بن جائے گا ان کے ذہنوں کے اندر، لہذا ان کو یہ بات بھی سنائی نہیں دینی چاہیے، ان کو یہ چیز بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ ان ساری باتوں کی جس وقت حفاظت کر کے وہ خامد کی نسل پر پہرا دیتی ہے تو رب ذوالجلال اس کی ہر سانس کو بندگی میں شمار فرما دیتا ہے۔ اس کی دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے کبھی بھی اپنے خامن کا شکوہ نہ کرے، کبھی اس کا گلہ نہ کرے، اپنی اولاد کا ذہن اپنے خامن کے بارے میں پائدن نہ کرے اور ان کے خامن کے خلاف اکسائے نہ، اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اولاد کے سامنے اپنے ابا جی کا مرتبہ کم نظر آتا ہو، یعنی کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو، کسی لحاظ سے کوئی دنیاوی فیصلہ ہو، جو کچھ کیا ہے وہ اس زوجہ اور زوج کا آپس میں معاملہ ہے، وہ ڈسکس کرنا چاہے تو کر لیں، مگر یہ زوجہ اولاد کے سامنے اپنے خامن کے فیصلوں پر تنقید نہ کرے اور کسی طرح بھی اپنے ایسے جذبات ان کا اظہار نہ ہونے دے کہ جس کی وجہ سے اولاد پر منفی اثرات مرتب ہوں۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمیشہ بیوی کو اپنے خامن کا جو معیشت کا شعبہ ہے اس پر ادب کرنا چاہیے، وہ جو کام کرتا ہے اس کام پر، یعنی وہ یہ کہ حرام کا کام نہ کرتا ہو، کاروبار مثلا کپڑے کا کام کرتا ہے تو والدہ اپنے بچوں کے سامنے کپڑے کے کاروبار کے کیڑے نہ نکالے کہ یہ کوئی کام نہیں، کام بڑا یہ گندا ہے، یہ کرنے نہیں چاہیے، فلاں کرنا چاہیے۔ فرمایا جو زوجہ اپنے زوج کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وفادار ہوتی ہے اس کی وفاداری اللہ کے ہاں اطاعت میں شمار ہوتی ہے، لہذا یہ اس کو پوری طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر سب سے اہم کام جو والدہ کا ہے ڈیوٹی کے لحاظ سے، کیونکہ جتنا بڑی شان ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، کبھی پرائمری کے طالب علم سے پی ایچ ڈی کا امتحان تو نہیں لیا جاتا، جو پی ایچ ڈی کا ہو اسی کا امتحان پی ایچ ڈی کا ہوتا ہے۔ تو جب ماں کی شان اتنی ہے تو ماں کا امتحان بھی اتنا ہے۔ بندے کو جب مشکلات آتی ہیں زندگی کے کسی حصے میں، اگر اسے ماں کا سایہ حاصل ہے وہاں جا کے پناہ لیتا ہے، وہاں مشورہ کرتا ہے۔ اب ماں کا امتحان شروع ہو گیا، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے، اور مسئلہ سامنے آ گیا اور فتویٰ ماں کا چلے گا، بات ماں کی مانی جائے گی۔ اب ماں کے لیے بیٹے سے پیار بڑا ہے اور ادھر اللہ سے بھی پیار ہے اور سب سے زیادہ ہے۔ بیٹا مشورہ کرنے آیا ہے یہ کام کروں یا نہ کروں، اور اس میں دنیاوی فائدہ بیٹے کا ہے، مگر دنیاوی فائدہ دینی فائدہ نہیں، دنیا کا فائدہ تو ہے، آخرت کا فائدہ نہیں۔ بندے تو راضی ہو جائیں گے، مولا راضی نہیں ہوگا۔ تو ماں کا امتحان یہ ہے
کہ وہ امتحان یوں پاس کرے کہ میرے بچے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، عرش والا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ماں کا یہ امتحان ہے کہ اس کے پاس آ کے بات ختم ہوگی تو اسے یہ نہیں ہے کہ بیٹے کی محبت ساری محبتیں بلا دے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کہنا کیا ہے، بتانا کیا ہے۔ اب جس وقت بیٹے نے پوچھا کہ دو طریقے ہیں، ایک ہے فیشن، دوسرا ہے سنت، امی میں کیا کروں، تو امی کا امتحان شروع ہو گیا اور پاس تب ہوگی جب کہے گی بیٹے فیشن کو قدموں کی ٹھوکر سے رون ڈالو اور سنت کا جھنڈا لے کے زندگی گزارو، اس وقت یہ کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اس کا امتحان ہے، اگر ایسا نہیں کرے گی اپنا مرتبہ کھو جائے گی، اور اس انداز سے اس میں پھر اس کے لیے وہ عظمتوں کے سارے سلسلے، ان کے سارے بلندیوں کے مراتب کے گر جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ امتحان اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ والدہ کی عظمت کو بیان کرنے کا مقصد زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور بعد از وصال ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے لحاظ سے بھی والدین کو بھولنا نہیں چاہیے۔ علامہ اقبال کی والدہ جب فوت ہو گئی تو اقبال کہنے لگے کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پہ تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، خاک مرکز پہ تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تم جس کا کیوں ہمارے کس کے جامع بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس مفہوم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا کل کا موضوع بڑا ہی مارکۃ الآراء موضوع ہے، بدعت اور اس کا مفہوم۔ بدعت کے بارے میں جو ایک غلط پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، سنت کا پرچم لہرانے کے لیے اور بدعت کی جڑیں کاٹنے کے لیے کل کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ وقت پہ اس موضوع کو سننے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ خواتین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں ان کے جوابات، ختم شریف کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دلوانا چاہیے، تو یہ ہمارا ویسے ایصال ثواب کے موضوع پہ کتاب چھپی ہوئی ہے، تو ختم شریف کے بارے میں صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ختم شریف میں ہوتا کیا ہے۔ ختم شریف میں پاک رزق پر پاک کلام پڑھا جاتا ہے، اور پاک رزق جو پہلے پاک ہو، تو قرآن مجید برہان رشید معاذ اللہ ایسی کتاب نہیں کہ جو پاک کو پلید کرے، یہ تو پلید کو بھی پاک کرنے والی ہے۔ لہذا اگر کچھ اور پڑھا جاتا ہوتا ختم میں تو پھر تو شک ہو سکتا تھا۔ اللہ کا کلام جس وقت پاکیزہ چیز پہ پڑھا جائے تو اس سے اس میں برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے اوپر جب دعا فرمائی تبوک کے سفر میں، سب لوگ جس وقت قحط زدہ تھے اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانا سامنے رکھ کر دعا مانگی اور اتنی برکتیں ہوئی کہ سب کی بوریاں بھر گئیں اور کھانا پھر بھی باقی تھا۔ عورتوں کے لیے نماز تراویح کا کیا حکم ہے اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ تراویح جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ رستے کا پرامن ہونا، اور یہ بھی ہے کہ مردوں سے اختلاط نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ مردوں کے اندر ہی کھڑی ہو کے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ علیحدہ جگہ جہاں مساجد میں بنی ہوئی ہے وہاں جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور گھروں میں بھی اپنی علیحدہ پڑھنی چاہے تو پڑھ سکتی ہیں، اور بلکہ ضروری ہے کہ وہ نماز تراویح ادا کریں تاکہ ان کے لیے جو ماہ رمضان کا پورا برکت والا شعبہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا